سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ بول دیجیے سبحان اللہ۔ دیکھیے انسان کے ضمن میں دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق بندوں کے اوپر، جیسے نماز ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، حج ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، یہ سب حقوق اللہ، سمجھے کہ نہیں؟ ہمارے اوپر نماز فرض کیا گیا ہے، اگر ہم نہیں پڑھتے تو یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، وہ چاہے تو ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، چاہے وہ سزا میں مبتلا کر دے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ان کے اختیار ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے حقوق اللہ۔ چاہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف بھی کر لے، وہ غفور الرحیم ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، کبھی کبھی معمولی سینے کی انسان کے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا ہے؟ ایک گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، خطا کار تھا، ایک مرتبہ وہ راستے سے چل رہا تھا، راستے میں کانٹا پڑا ہوا نظر آیا، وہ کانٹا اٹھا کر سائڈ میں کر دیا کہ کہیں کسی کے پیر میں چبھ نہ جائے۔ اب یہ ادا خدا کو اتنی پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخشا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق بندوں کے اوپر، جیسے ہے کہ نہیں؟ جیسے میں نے ذکر کیا، ان سب ساری چیزوں کو ہم اگر ادا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور کرنا بھی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، مالی کے نصاب ہے تو، اور طاقت و قوت توانائی ہے، ایک دم ہٹا کٹھا ہے، تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، تو رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھیے، سمجھے کہ نہیں؟ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو حج بیت اللہ بھی کیجیے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ سب کرنا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اگر یہ سب ساری کنڈیشن ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو یہ سارے اعمال کرنے ہیں، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے، وہ چاہے تو ہمیں سزا دے، وہ چاہے تو ہمیں معاف کر۔ لیکن میرے محترم دوستوں، ایک ہے حقوق العباد یعنی بندوں کا حق بندوں کے اوپر، ان کا معاملہ بہت سخت ہے، ان کی گرفت بہت سخت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ان کی گرفت بہت سخت ہے، بندوں کا حق بندوں کے اوپر، یعنی جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں فرمائے گا اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے حقوق العباد، یعنی ہم نے کسی کا 10 روپیہ لیا اور اس کا ہم نے ہڑپ لیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کو ہم نے ایک دو تماچا مار دیا، ہم طاقتور ہے اور اگلا کوئی کمزور ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کو ہم نے کچھ گالی دے دیا، سمجھے کہ نہیں؟ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے یہ سب حقوق العبد میں آتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا تب تک کہ اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان مکمل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ رہے۔ سبحان اللہ، سمجھے کہ نہیں؟ جب تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ رہ سکے، مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو گالی بھی نہ دے، اور اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ ان کو مارے بھی نہیں، اور اگر آپ نے مار لیا ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیجئے، دنیا ہی میں معافی مانگ لیجئے، جیتے جی معافی مانگ لیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، اس بندے نے مجھے ایک تماچا مارا تھا، اس بندے نے ہمارا مال غصب کر لیا تھا، اس بندے نے ہمارا یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، اے پروردگار عالم، آج مجھے انصاف چاہیے، آج مجھے انصاف
پر انصاف فرمائے گا. تو لہذا اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو ہم جیتے جی ان حضرات سے ہم معافی مانگ لیں اور وہ معاف کر دیا تو اللہ رب العالمین بھی معاف فرما دے. سمجھے کہ نہیں؟ اگر ہمارے بھائی ناراض ہیں، اگر بھائی کو ہم سے تکلیف ہے تو ہم بھائی کے پاس جاتے ہیں، بھائی کو مناتے ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہے تو ماں باپ کے پاس جاتے ہیں. اگر رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، رشتہ دار کو ہم سے تکلیف ہوئی ہے تو ہم رشتہ دار کو مناتے ہیں. اگر گھر میں ہماری بہن ہم سے ناراض ہے تو ہم اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کو مناتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں، ان سے اپنی خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں، اگر میرا ماں باپ ناراض ہے تو معافی کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے. بھائی ناراض ہے تو بھائی کو راضی کرنے کے لیے بھائی کے پاس جائیں گے. اگر ہم نے رشتہ داروں کو تکلیف دی ہے، ان کی نافرمانی کی ہے تو ان سے معافی مانگنے کے لیے ان کے پاس جائیں گے. لیکن اگر کوئی انسان خدا کی نافرمانی کر دے، اگر خدا کی نافرمانی کر کے وہ غلطی کر لے تو وہ کس کے پاس جائے؟ وہ کس کے پاس جائے؟ خدا مکان ہے، یعنی خدا مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان خدا کی نافرمانی کر لے تو پھر وہ اپنی غلطی کی معافی کے لیے کہاں جائے؟ بھائی یہ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کا مقدس کلام یہ تو بتا، اگر کوئی بندہ اپنی جانب پر ظلم کر لے، خدا کی نافرمانی کر کے گناہ کر لے تو پھر اس گناہ کی معافی کے لیے کہاں جائے؟ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر وہ خدا کی نافرمانی کر کے خدا کو ناراض کر لیا ہے تو اے محبوب وہ تیرے پاس جائے. سبحان اللہ. تیرے پاس. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، خدا کی نافرمانی کر لیا ہے تو محبوب وہ تیرے پاس جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. محبوب تیرے پاس جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کی سفارش کرے. سبحان اللہ. رسول ان کی سفارش کرے. کیا کہا؟ اگر انسان اپنی جانوں پر ظلم کر لے، خدا کی نافرمانی کر لے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے وہ تیرے پاس جائے اور اس کے بعد تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور آپ ان کی سفارش کرے. لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر وہ جانوں پر ظلم کر لے، میری نافرمانی کر لے تو وہ تیرے پاس جائے اور مجھ سے معافی مانگے اور آپ ان کی سفارش کریں. لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا مہربان پائے گا. سبحان اللہ. پتہ کیا چلا؟ جو مصطفیٰ کا در ہے وہی خدا کا در ہے. ابھی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرمان. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور ہے ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے. آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا خدا مجھ سے راضی
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم لیکن خدا چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ چاہتا ہے رضا محمد. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے محبوب تیرے پاس ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو یہ حکم نبی کی حیات کے لیے تھا, نبی کی ظاہری زندگی کے لیے تھا. جب تک کہ نبی زندہ تھے تب تک کے لیے یہ حکم تھا. تو سنو قرآن پاک میں یہ نہیں ہے بلکہ جاؤں گا وہ تیرے پاس آئے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ کی زندگی ہی میں آئے بلکہ مطلب کہا کہ وہ تیرے پاس آئے. اب ایک سوال اور ہوگا کہ ہر مومن کے پاس اتنا پیسہ نہیں, اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے. ہر کوئی تو روضہ رسول پر جا نہیں سکتا ہے, بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا نہیں سکتا ہے. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ تو سنو مسلمانوں, پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا جاؤ گا پھر مدینہ, تم مدینے میں جاؤ, بلکہ پروردگار عالم نے مطلب کہا ہے یعنی اے لوگوں, اے مومنوں, جہاں کہیں بھی ہو حضور قلب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر کے ان کے نام کا وسیلہ بنا کر کے تم تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے, نبی سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. سبحان اللہ بے شک اللہ تواب الرحیم. اگر نبی سفارش کرتے ضرور اللہ رب العالمین کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بانفسکم, نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے, نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اب آپ کہیں گے میں کہوں گا جان کہاں ہوتی ہے؟ جان کہاں ہوتی ہے؟ جسم میں, جسم کے اندر ہی تو ہوتی ہے. اور جسم کہاں ہے؟ جسم میرے پاس ہے. لیکن پروردگار عالم نے کیا کہ جان سے بھی زیادہ قریب ہمارے نبی مومنوں کے سینے میں ہے. سبحان اللہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو حضور قلب کے ساتھ ہم نبی کا وسیلہ بنا کر کے اگر کوئی چیز کی دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دعا اس وقت بارگاہ رب العالمین میں مقبول نہیں ہوتی ہے جس دعا میں مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے. سبحان اللہ جس دعا میں مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا بارگاہ رب العالمین میں قبول نہیں ہوتی ہے, وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, تو کہا کہ محبوب تیرے پاس جائیں, اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب اگر تیرے پاس کوئی سائل آ رہا ہے تو آپ انہیں جھڑکو مت, آپ انہیں جھڑکو مت. سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہو, آپ شفیع المذنبین ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مدینہ کے گرد و نواح میں ایک عربی اس آیت کو سن کر کے اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر, سیاہگار سمجھ کر, خطاکار سمجھ کر مدینہ المنورہ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. جب وہ آتے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن پہلے, میرے آنے سے ایک دن پہلے اس دنیا سے وصال فرما گئے ہیں. اللہ, وہ بڑے ارمان لے کر آئے تھے وہ عربی,
کہ ہم نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، وہ اپنے آپ کو گنہگار، سیاہکار، خطاکار سمجھ کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر دینے کی غرض سے آیا۔ جب یہاں آیا تو پتہ چلا میرے سرکار کا وصال ہو گیا، میرے سرکار کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عربی بڑا مایوس ہوتا ہے، تربت نبی پر جاتا ہے، روزہ رسول پر جاتا ہے، قبر انور پر جاتا ہے، قبر نبی پر جاتا ہے، اور قبر نبی سے دھول اٹھا کر کے، مٹی اٹھا کر کے اور اپنے سر پر ڈالتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، سبحان اللہ، تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتا جا رہا ہے، وہ کہتا جا رہا ہے، قبر انور کا خاک اپنے سر پر ڈالتا جا رہا ہے اور یہی کہتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، تفسیر مدارک میں ہے کہ آواز آتی ہے، قبر مصطفیٰ سے آواز آتی ہے، قد غفر لک اے عربی جا تیری بخشش ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری بخشش ہو گئی۔ تبھی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، تبھی تو یہ آواز آتی ہے قد غفر لک، تیری بخشش ہو گئی، سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کہ کوئی زندہ ہی تو کہہ سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور بھلا نبی زندہ کیوں نہ ہو؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض من تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق قبرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کو حرام کر دیا ہے، اے مٹی خبردار، خبردار، انبیاء کے جسم کو نہ کھانا، سبحان اللہ، نہ کھانا، فنبی اللہ حی، بس اللہ کے نبی زندہ ہے اور ان کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، الحمدللہ، اور بالکل میرے نبی زندہ ہے۔ وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا، خاک میں مل گیا ہوگا، میرا نبی تب بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت زندہ رہیں گے، سبحان اللہ، بے شک، میرے نبی تب بھی زندہ تھے، اب بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور میرے نبی کا اختیار دیکھنا ہے، دیکھو میرے نبی کا اختیار دیکھو۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ربیعہ ابن کعب ہے، ربیعہ ابن کعب ہے، اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت ربیعہ ابن کعب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کو وضو کرایا کرتے تھے، آپ کو وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار کو عشاء کی نماز کے لیے وضو کے لیے پانی دے رہے تھے، پانی بھرا رہے تھے، اللہ اکبر مسلمانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا راوی حضرت ربیعہ ابن کعب خود ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، فقال لی، حضرت ربیعہ ابن کعب فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی نے فرمایا فقال لی سل، مجھ سے مانگو، کیا کہا نبی نے؟ ربیعہ فرماتے ہیں، ربیعہ ابن کعب مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، فقال لی سل، ربیعہ مجھ سے مانگو، نبی نے فرمایا مجھ سے مانگو، کیا کہا؟ مجھ سے مانگو۔
حضرت ربیعہ ابن کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے ربیعہ ابن کعب جو مانگنا ہے مانگو، سبحان اللہ، جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ سبحان کون اللہ، کہہ سکتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جو مالک و مختار ہوگا، جو مالک کو بے شک، وہی نہ کہے گا بھائی گھر میں آپ کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کے مالک آپ ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ ہی نہ کہیں گے کہ بھائی کیا چیز لوگے تو؟ جب آپ مالک ہوگے تبھی تو آپ کہو گے۔ بے شک، اچھا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے ربیعہ ابن کعب یہ مانگنا یہ نہ مانگنا، یہ مانگنا یہ نہ مانگنا، یہ مانگنا یہ نہ مانگنا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا ربیعہ ابن کعب جو مانگنا ہے مانگو، سبحان اللہ، مانگنا ہے مانگو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ دعویٰ عظیم کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس کو پروردگار عالم نے مالک و مختار بنا دیا ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ جس طرح میں دنیا میں آپ کا خادم ہوں، وضو کرا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے یہی مانگتا ہوں کہ جنت میں بھی میں آپ کا خادم بن کے رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیں، کہا ٹھیک ہے او غیر ذالک اس کے علاوہ اور بھی مانگو، اس کے علاوہ اور بھی مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، سمجھے کہ نہیں؟ حضرت ربیعہ ابن کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس، سمجھے کہ یا رسول اللہ بس، قسم خدا کی مسلمانوں اگر ربیعہ ابن کعب اس رات جو بھی مانگتے میرے مصطفیٰ اس کو عطا کرتا، بے شک، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ اس کو عطا کر دیتے، اس لیے کہ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی ظاہری ساز و سامان آپ کو مصطفیٰ کے گھر میں نہیں ملے گا، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن وہ مالک کونین ہیں، لیکن اپنے پاس ہیرا جواہرات سونا چاندی کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، سمجھے کہ نہیں؟ میرے مصطفیٰ نے کہا اے ربیعہ ابن کعب جو بھی مانگنا ہے مانگو۔ سنو بخاری شریف کی حدیث پاک سنو، بخاری شریف وہ کتاب پاک ہے، کتاب اللہ کے بعد قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کی اہمیت ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ بے شک، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا شان فرماتے ہیں انی اعطیت خزائن الارض و مفاتیح الارض، بے شک اللہ رب العالمین نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابی عطا کیا۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے انی اعطیت خزائن الارض و مفاتیح الارض، یعنی مجھے میرے پروردگار نے زمین کے خزانوں کی مجھے چابیاں عطا کی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور میرے آقا ارشاد فرماتا ہے واللہ المعطی انا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا، جان ملی نبی کے صدقے میں، ایمان ملا نبی کے صدقے میں، سمجھے کہ نہیں؟ جو کچھ بھی ملا نبی کے صدقے میں، تو مصطفیٰ پاورفل ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو میرے مصطفیٰ پاورفل ہے، مختار کل ہے کہ نہیں؟ میرے مصطفیٰ کو غیب کا بھی علم ہے، اور میرے مصطفیٰ ایک دم پاورفل ہے، مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار ہے۔ جنگ حدیبیہ کے موقع پر
جنگ حدیبیہ کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جنگ حدیبیہ کے موقع پر لشکر اسلام میں پانی ختم ہو گیا لشکر اسلام میں پانی ختم ہو گیا ان میں سے کچھ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام میں پانی ختم ہو گیا ہے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے میرے غلاموں اے میرے دیوانوں اے میرے صحابیوں پانی ختم ہو گیا ہے تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو اللہ رب العالمین سے کہو اللہ رب العالمین سے مانگو اللہ رب العالمین سے مدد جاؤ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں گویا وہ صحابی تھے وہ بھی نہیں تھے گویا ان کا عقیدہ یہ رہا مصطفیٰ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہ لوٹائے نہ لوٹے گا گویا میرا مصطفیٰ پاورفل ہے یہ صحابی کا عقیدہ تھا تبھی تو صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے لشکر اسلام میں پانی ختم ہو گیا ہے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا یہاں کیوں آئے ہو آ جاؤ رب سے کہو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اے میرے غلاموں اگر کسی کے پاس برتن میں تھوڑا سا بھی پانی ہے تو لے کر آؤ ان صحابی رسول میں سے ایک صحابی رسول ایک برتن میں پانی لے کر کے آتے میرے مصطفیٰ اپنے دستے مبارک کو اس پانی میں ڈالتے اور اس کے بعد اپنے دستے مبارک کو باہر نکالتے اللہ اکبر مسلمانوں تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے پانچوں انگشتیں مبارک سے نہریں جاری ہو جاتی ہے یہ تو سنا ہے پتھر سے پانی نکالنا یہ بھی تو سنا ہے لیکن انگلیوں سے پانی نکالنا یہ آمنہ کے لالا کا کمال ہے سبحان اللہ بے شک زمین پر ایڑیاں رگڑی حضرت اسماعیل نے زمین پر ایڑیاں رگڑی تو پانی نکل آیا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تراسا کو مارا تو پانی نکل آیا لیکن یہ آمنہ کے لال کا کمال ہے کہ انگلیوں سے پانی نکال دیتے ہیں تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم سبحان اللہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری اللہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری سبحان اللہ سبحان اللہ صحابی رسول جو راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے جابر یہ تو بتاؤ کہ تم صحابہ کرام میدان جنگ حدیبیہ میں کتنے سمجھے کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑے تھے سمجھے کہ نہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں قسم خدا کی اگر لاکھوں سپاہی ہوتے اگر لاکھوں فدایان نبی ہوتے اگر لاکھوں عاشقان رسول ہوتے تو وہ پانی تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا وہ جابر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے انگلیوں سے پانی کی چشمے بہ رہے ہیں پانی کی نہریں بہ رہے ہیں صحابہ کرام نے پانی پیا جانوروں نے پانی پیا مشکی سے بھر لیے لوگوں نے وضو کیے اللہ اکبر مسلمانوں وہ فرماتے ہیں حضرت جابر اگر لاکھوں لوگ بھی ہوتے تو وہ پانی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے ایسا سبحان اللہ کا پاور ہے حضرات کافی ٹائم ہو چکا ہے آپ لوگ بھی ٹھنڈے پڑ رہے ہیں اور کھانے ہونے کا بھی شاید انتظام ہوگا تو وقت اجازت نہیں دیتی ہے یہ گفتگو کو طول دیا جا سکے انشاءاللہ پھر حیات باقی رہے آپ اور ہم سلامت رہیں
پھر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع سے ہماری اور آپ کی پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آواز آپ تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلتے چلتے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں پڑھ کر کے آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام عشق محمد شیری سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش حق، پیش کے معنی سامنے، حق کے معنی اللہ تعالیٰ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. مزدہ کہتے ہیں خوشخبری. مزدہ کے معنی خوشخبری اور شفاعت کے معنی شفاعت، یعنی شفاعت کی خوشخبری خدا کے سامنے مصطفیٰ سناتے جائیں گے. اللہ حضرت کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آقا آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اٹھ کھڑے ہو مومنو تعظیم محمد کے لیے، عرش و کرسی جھکے تعظیم محمد کے لیے. سب لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے، لیکن اس سے پہلے سب لوگ ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ طیب کا ورد کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.